جس طرح امریکہ اور ہندوستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نے ہندوستان کو ایک موقع پرووائڈ کیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا تاریخی قدم اٹھا کے یہ کہا کہ ہم اس لیے 370 اور 35A کو ریووک کر رہے ہیں کہ نہرو کی 1948 کی غلطی کا ہم ازالہ کر رہے ہیں. ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اور ہم اس کو لے کے رہیں گے. اسی طرح ہندوستان بڑا کلیور ملک ہے. انہوں نے ہمیشہ دوسری طاقتوں کو استعمال کیا ہے اور خود اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. اس وقت ہندوستان کا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہے اور جو ویسٹ کے ساتھ ہے اور جو اس کو رول کنٹینمنٹ آف چائنا کی صورت میں مل رہا ہے، کوئی بڑا ڈپلومیٹک ریسپانس یا کوئی یونائٹڈ نیشن کا سخت ریسپانس ہندوستان کے خلاف یا کوئی معاشی سینکشنز لگنے کے امکانات نہیں تھے. ان تمام باتوں کے باوجود جو ظلم وہ اس وقت کشمیر میں کر رہا ہے. اب پاکستان نے جب یہ دیکھا تو دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چائنا کی موو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور پاکستان اور چائنا کا کوئی اسٹریٹجک کوآپریشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کا تجارتی ایک لنک ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے. پاکستان نے دیکھنا یہ تھا کہ یا وہ ان کی فزیکل مدد کریں، جو کشمیر کے اندر جنگ ہو رہی ہے اس میں فزیکلی کود جائیں، یا ہندوستان پر حملہ کر دیں، یا ڈپلومیٹک منور کے ذریعے اس ظلم کو رکوائیں، کرفیو بھی اٹھوائیں اور انٹرنیشنل کوئی دباؤ ڈلوائیں تاکہ یہ جو قدم ہندوستان نے اٹھایا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے. اب جب تینوں چیزوں کو انہوں نے وے کیا تو جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، جس طرح امریکہ اور ہندوستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نے ہندوستان کو ایک موقع پرووائڈ کیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا تاریخی قدم اٹھا کے یہ کہا کہ ہم اس لیے 370 اور 35A کو ریووک کر رہے ہیں کہ نہرو کی 1948 کی غلطی کا ہم ازالہ کر رہے ہیں. ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اور ہم اس کو لے کے رہیں گے. اسی طرح پاکستان اور چائنا کی جو کولیبوریشن ہے، جو اسٹریٹجک مفاد یکجا ہیں، کوئنسائڈ کر رہے ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں ڈوبنا اور تیرنا ایک ساتھ ہے اس کے بعد آگے چلتے ہوئے. اس اسٹریٹجک کوآپریشن کو لے کے جب وہ چلیں گے تو پھر دشمن کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو دو طرفہ تھریٹ کریٹ کر کے اپنی شرائط منوانے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک آپشن ہوتی ہے. اور اب جب ہندوستان اس ٹریپ میں خود پھنس گیا جس میں وہ اپنی حماقت کی وجہ سے گیا ہے، تو اب پاکستان کے پاس بھی آپشنز بڑھ گئی ہیں، چائنا کے پاس بھی آپشنز بڑھ گئی ہیں. اور اگر یہاں سے یہ ٹینشن آگے بلڈ ہوتی ہے تو تین نیوکلیئر نیبرز اگر کسی کانفلکٹ کی طرف جاتے ہیں تو نہ دنیا خاموش بیٹھ سکے گی، نہ یونائٹڈ نیشن خاموش بیٹھ سکے گی. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور ہندوستان اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے بیٹھ گئی تو اس وقت دنیا دوڑ کے آئی اور روکا کہ یہ کانفلکٹ نیوکلیئر کانفلکٹ کی طرف بڑھ سکتا ہے. لہٰذا آج جب اس ریجن میں اتنا بڑے وار کا خدشہ ہوگا جس میں چائنا، پاکستان اور انڈیا، تو دنیا کی 1/3 آبادی اور 3 نیوکلیئر پاورز اگر کسی کنونشنل کانفلکٹ میں بھی جاتی ہیں تو کنونشنل کانفلکٹ سپن آؤٹ کر سکتا ہے اور کوئی مس کیلکولیشن کسی بڑے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. لہٰذا یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اب ہم نے کشمیر کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس کا حل بھی تلاش کرنا ہے، ان کا حق بھی انہیں دلوانا ہے. جج صاحب، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ 25,000 ہندوستانیوں کو کشمیر کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے، ان کو شہریت دے دی گئی ہے کشمیر کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو کشمیر کے اندر مائنورٹیز میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کشمیری آخر جائیں گے کہاں؟ اور پاکستان کے علاوہ کشمیریوں کا مقدمہ کون لڑ سکتا ہے؟ 80 لاکھ سے زیادہ ہے کشمیریوں کی تعداد. اگر وہ 25,000 ہندوؤں کو آباد کر کے سلولی اور گریجولی اپنے ڈیموگرافک چینج لانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے دو ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں معاشی انسینٹیو کریٹ کیا جائے ہندوؤں کے لیے اور یہ ثابت کیا جائے کہ اب یہ ہمارا ملک ہے، ہم جس کو چاہیں گے زمین الاٹ کریں گے، لیز پر دیں گے اور جس کو چاہیں گے کاروبار کرنے کا لائسنس دے دیں گے. ایک اس کی وجہ یہ ہے. دوسری ڈیموگرافک چینج سلولی اینڈ گریجولی لانی ہے کہ اگر کبھی مجبور ہو کے پلیبسٹ کروانا پڑے تو ہندوؤں کی پاپولیشن بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا 85 لاکھ کشمیری
इन लोगों को वहां आबाद होने देंगे जिन की बेटियों की इज्जतें लूट रही हैं, जिनके बिल्कुल। बच्चों को, जिनके नाना को कत्ल करके उनकी छाती भी बिठाया जा रहा है, जिन 800 नौजवानों की नजर से उनकी बिनाई छीन ली गई है पैलेट गन की वजह से, वो आज इन 25,000 हिंदुओं के आगे हथियार डाल देंगे। जिन्होंने 7.5 लाख फौज के आगे हथियार नहीं डाले, वो अपना हक लेके रहेंगे और ये 25,000 हिंदू वहां ना आबाद हो सकेंगे ना कारोबार कर सकेंगे। लेकिन एक कोशिश है जो मोदी कर रहा है और उसे करने दे, नतीजा क्या निकलता है ये कश्मीरी डिटरमिन और आने वाला हालात। कॉन्फ्लिक्ट की जो बढ़ती हुई शेलिंग है पाकिस्तानी सरहदों की तरफ, जिसके ऊपर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये भी कहा था कि हमें ऐसे हालात में चौकस रहना। तो जनरल साहब ये बताइएगा कि ऐसे कौन से हालात हैं और कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना है या उससे हमें चौकस होकर रहना पड़ेगा? जी देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है, पहली बात यह है कि अगर ये मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होती है और वहाँ वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो फिर इसमें बहुत बड़े खतरात हैं किसी आलमी जंग की तरफ बढ़ने के। क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा, 3 न्यूक्लियर नेबर्स और बीच में एक मुतनाज़ कश्मीर, क्या दुनिया इसको कश्मीर को फिर भूल जाएगी और चीन और पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान में से किसी एक को चुन के उनकी इमदाद में आके खड़ी होगी? ऐसा हुआ तो फिर बहुत बड़ी, हम हो सकता है 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएं। तो इतना बड़ा खतरा हिंदुस्तान भी मोल नहीं लेगा। हिंदुस्तान बड़ा क्लेवर मुल्क है, उन्होंने हमेशा दूसरी ताकतों को इस्तेमाल किया है और खुद अपने आप को बचा के रखा है। उसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूं कि जब ये नॉन अलाइंड मूवमेंट के सरकर्दा ममालिक में से एक थे तो इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के साथ बांग्लादेश का क्रिएट करने के लिए एक मुआहदा किया था 1971 में, ट्रीटी ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से। उन्होंने, ताकि किसी तीसरी कुव्वत की मुदाखलत को बाहर रखा जाए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। नॉन अलाइंड होते हुए उन्होंने रूस को इस्तेमाल किया। अब वो रूस के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट के सबसे बड़े बायर हैं आज तक, और S-400 भी रूस से ही खरीदना चाहते हैं और ईरान के साथ मिलके वो तिजारत करना चाहते हैं, जबकि ईरान और रूस उस पलड़े के अंदर नहीं आएंगे जिसमें अमेरिका बैठा होगा। तो ये हिंदुस्तान ने इवेंचुअली वे करना है कि हम क्या करें। वो मेरे ख्याल में वो एक हद तक अमेरिका को इस्तेमाल करके फिर अपने हाथ खड़े कर देगा कि इस लिमिट से आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि अब हम रीजन में भी आइसोलेट हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा खतरा भी मोल ले रहे हैं और कश्मीर भी फिर इनके हाथ से निकल जाएगा। तो उस वॉर से पहले पहले हिंदुस्तान ये सारा कुछ देखने के बाद अपना असली रंग दिखाएगा अमेरिका को भी, क्योंकि न वो रूस को छोड़ सकता है। अगर उसने अमेरिका के साथ मिलकर चलना है तो रूस को छोड़ना पड़ेगा, चीन को छोड़ना पड़ेगा, ईरान को छोड़ना पड़ेगा, और मिडल ईस्ट की कंट्रीज का भी कोई पता नहीं कि उस वक्त वो क्या रंग इख्तियार करेंगे। और रीजन में श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और किसी हद तक बांग्लादेश भी उनके काबू से निकल जाएगा, क्योंकि मुआशी मफाद जो ममालिक के होते हैं उन्होंने अपनी आबादियों का पेट भी भरना होता है। अब बांग्लादेश हिंदुस्तान की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी कभी नहीं देगा कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर ले और हिंदुस्तान के साथ मिलके बैठ जाए। लिहाजा ये एक